قصد معمول غالباً یا اشراق چاند رات میں آغاز مجالس ہے. یہاں کی مجالس کے لیے موضوع شجرہ طیبہ ہے اور اسی پر ہم انشاءاللہ 10 روز تک گفتگو کریں گے. یہ موضوع شجرہ طیبہ، یہ لفظ قرآن کی آیت سے ہے. گویا یہ لفظ قرآن کی آیت ہے. کشجرۃ طیبۃ، کلمۃ طیبۃ. کہ شجرہ طیبہ جو ہے اس کی مثال کلمہ طیبہ کی مثال. ضرب اللہ مثلا، اللہ اپنی بات سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. ضرب اللہ یعنی اللہ مثال دے رہا ہے اور وہ شجرہ طیبہ کا تعارف کروا رہا ہے. تو یہی موضوع ہے اور اسی سے گفتگو ہوگی. اور اسی آیت میں شجرہ طیبہ کے بعد پھر کہا شجرۃ خبیثۃ. ایک اور شجرہ ہے جو شجرہ خبیثہ، جس کی مثال کلمۃ خبیثۃ، خبیث کلمے کی مثال. تو ایک طیبہ شجرہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے. ایک کلمہ طیبہ ہے، ایک کلمہ خبیثہ ہے. یہ اللہ مثال دے کے بیان کر رہا ہے. اچھا تھا کہ صرف کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا اللہ، اس لیے کہ رواداری اتحاد بین المسلمین کے لحاظ سے اللہ کو یہ چاہیے کہ اتحاد کی باتیں کرے. دو گروپ نہ بنائے، جھگڑے کی بات نہ پیدا کرے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ جھگڑا چاہتا ہے، اس کو جھگڑا پسند ہے. اس لیے اس نے ایک کو کہا کہ یہ طیب ہے اور ایک کو کہا یہ خبیث ہے. اب جس کا دل چاہے وہ اللہ سے جھگڑا کرے کہ کیا ضرورت ہے تجھے خبیث لوگوں کا ذکر کرنے کی، خباثتوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ بس طیب ہی طیب کا ذکر کر، پاکیزہ لوگوں کا ذکر کر، نجس لوگوں کا ذکر نہ کر. لیکن پورے قرآن کو اگر آپ پڑھ جائیے تو اللہ کا مزاج ہی یہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ ہم نے طیب لوگوں کے لیے آیت تفسیر اتاری ہے، تو ہم نے وہاں بھی تعارف کرا دیا کہ نجاستیں ان سے دور رکھی گئی، قریب آ ہی نہیں سکتی. تو وہاں بھی تعارف کرا دیا کہ یہ ہیں پاکیزہ لوگ
یہ ہیں طاہر لوگ، اور کچھ خباثتیں بھی ہیں، کچھ نجاستیں بھی ہیں جو ان تک نہیں آ سکتی. تو شجرہ طیبہ کو اس نے اپنے حصار میں لے لیا، خباثتیں وہاں تک نہ آ سکیں. تو یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ آل محمد کے خلاف 14 صدیوں میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے، علی کے خلاف کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ لکھا گیا، کچھ کہا گیا، تو عوام کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خود اللہ نے بنا دیے کہ خباثتیں یہی ہیں، طیب تک نہیں جا رہے، طیب تک نہیں جا رہے. جس کا جو چاہے بتے، جس کا جو دل چاہے کہے، طیب تک بات نہیں جاتی. اس لیے کہ جو کلمہ نجس ہوگا اس سے طیب کو کیا نقصان پہنچے گا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اب چونکہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ آل محمد کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہمارے سوچنے کا ہے، مسلمانوں کے سوچنے کا ہے کہ آیا وہ طیب کا ذکر چاہتے ہیں یا خبیثوں کا ذکر چاہتے ہیں. قرآن کی آیت کی روشنی ظاہر ہے کہ اتنا وقت ہی نہیں ملے گا ہمیں 10 روز میں کہ کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ پہ گفتگو ہی نہیں ختم ہوگی 10 روز میں کہ ہم کلمہ خبیثہ اور شجرہ خبیثہ کا تعارف پیش کر سکیں. مہلت نہیں ملے گی، موقع نہیں ملے گا. حالانکہ ہمیں جیسے شجرہ طیبہ یاد ہے اسی طرح ہم کو شجرہ خبیثہ بھی یاد ہے، پورا ساری پشتیں یاد ہیں، کہاں تک کی پشتیں ہیں اور ان کی کتنی شاخیں. وہ بھی قرآن کی آیت، یہ بھی قرآن کی آیت. شجرہ طیبہ بھی قرآن کی آیت ہے اور شجرہ خبیثہ بھی قرآن کی آیت ہے. جیسے شیطان بھی قرآن کی آیت ہے اور اللہ بھی قرآن کی آیت ہے. نشانیاں، مثالیں ہم دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے. ظاہر ہے کہ شجرہ خبیثہ جا کے ختم ہوتا ہے شیطان پر، آخری حد ہے، یعنی کہاں سے چلا شجرہ خبیثہ تو وہ جا کے شیطان پہ ختم ہو جائے گا. تو جیسے شجرہ خبیثہ شیطان پہ جا کے ختم ہوتا ہے ویسے ہی شجرہ طیبہ اللہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اب اگر آپ ادھر سے چلیں، شجرے کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آغاز سے چلیں اور آخر تک آئیں، اور ایک یہ کہ ادھر سے چلیں اور اس طرف جائیں اوپر کی پشتوں پہ. تو دونوں طریقوں سے شجرہ بیان کیا جاتا ہے. چونکہ لفظ شجر ہے تو عام طور سے شجرے کے لیے درخت بناتے ہیں. پہلے تنا ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں بناتے ہیں، پھر پتے بناتے ہیں، پھول بناتے ہیں اور پھولوں میں نام لکھ دیتے ہیں تو پورا وہ شجرہ بن جاتا ہے، شاخ. تو اس میں ہوتا یہ کہ جو شروع ہوتا ہے وہ نیچے سے شروع ہوتا ہے. جو اصل کہتے ہیں جڑ کو، یعنی تنے سے شروع ہو رہا ہے تو تنا نیچے ہوتا ہے اور بعد میں آنے والا اوپر ہوگا، اوپر چلا جائے گا. تو اگر ہم اللہ سے شروع کریں تو نیچے جڑ پر لکھیں گے اللہ، اور جب آل محمد کا نام آئے گا تو وہ اوپر آ جائے گا. یوں شجرہ بنے گا. کبھی شجرہ اوپر سے نہیں شروع ہوتا، نیچے سے شروع ہوتا ہے، جڑ سے، اصل سے. اس لیے کہ اصل جو ہے
اصول جڑ کو کہتے ہیں عربی میں، تو جڑ نیچے ہوتی ہے، تنا بھی نیچے ہوتا ہے، شاخیں اوپر ہوتی ہیں، پتے اوپر ہوتے ہیں، پھول اوپر ہوتے ہیں۔ یہی شجرے کا تعارف ہے۔ ہر دن مامون ہلالی ایک گورنر ہے مدینے کا، 5ویں امام کے دور میں، حضرت امام محمد باقر، وہ ایک دن امام کی خدمت میں آیا اور اس نے امام سے پوچھا کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ نے علی کو اپنے کاندھے پر کیوں بلند کیا، کیوں سوار کیا، کاندھے پہ کیوں چڑھا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی یہ بتانا چاہتے تھے کہ پاکیزہ طاہر کے دوش پر صرف طاہر آ سکتا ہے۔ طہارت کو بتایا، علی کو کاندھوں پہ چڑھا کے بتایا کہ میں طاہر ہوں، میرے دوش پہ وہی آ سکتا ہے جو طاہر ہوں، طاہر و اطہر۔ اس میں کا ضدری بیان ہے، کچھ اور بیان کیجیے، چونکہ ائمہ ہر سوال کا جواب مختصر دیتے ہیں اور وہ مختصر جواب کامل جواب ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کو امام کی فصیح اور بلیغ زبان عصمت سے بیان سننے کا لطف آ رہا تھا، اس نے کہا اتنی جلدی سلسلہ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے کہا بیان آگے بڑھے، تو اس نے کہا ضدی بیان ہے، والا کچھ اور بیان کیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ سن لے، تو نے دیکھا ہے کہ جب شمع جلتی ہے تو شمع نیچے ہوتی ہے، لو اوپر ہوتی ہے، تو نبی جو تھے وہ شمع تھے، علی اس کی لو تھے۔ نبی نے بتایا کہ روشنی جو پھیلے گی نبوت کی کائنات میں وہ علی سے پھیلے گی، اس لیے فتح مکہ کے روز خانہ کعبہ میں نبی شمع بنے تھے اور علی کو اس کی روشنی بنایا، لو بنایا۔ اس نے کہا ضدنی بیان ہے، مولا کچھ اور بیان کیجیے، کچھ اور بیان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن فتح مکہ کے روز رسول اللہ شجرہ طیبہ بنے تھے، اور بتایا کہ شجرہ طیبہ علی سے چلے گا، شاخیں اوپر ہوتی ہیں، تنا نیچے ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا نیچے سے شجرہ شروع ہوتا ہے تو بڑا نام نیچے لکھا جائے گا، یعنی رسول اللہ نیچے لکھا ہے، اب اس کے اوپر علی لکھا جائے گا، رسول نیچے ہے، علی اوپر ہے، یوں چل رہا شجرہ، ایسے چلتا ہے شجرہ۔ مباہلے میں جب گھر سے چلے، بچے آگے اور بچوں کے پیچھے نبی، حسین آگے، محمد پیچھے، ان کے پیچھے جناب فاطمہ اور ان کے پیچھے علی، ایسے چلے یہ راستہ۔ اور جب جا کے بیٹھے مباہلے کے میدان میں، تو نشست جو تھی، بزم جو سجائی وہ اس طرح کہ سب سے پیچھے نبی بیٹھے اور اپنے آگے علی اور فاطمہ کو برابر برابر بٹھایا، یعنی خود بیٹھے، اس کے بعد علی اور فاطمہ، اور اس کے آگے حسن اور سب سے آگے حسین۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ ترتیب نبی نے کیوں بدلی؟ عیسائیوں کے سامنے جا کے ترتیب کیوں بدل دی؟ تو عیسائیوں کو بتایا کہ شجرہ طیبہ یہ ہے، میں ہوں
مجھ سے علی اور فاطمہ ہے، علی اور فاطمہ سے حسن اور حسین. شجرہ طیبہ بنی. تو یہ تو ایک کھلی ہوئی صاف بات ہے. تمہید میں نے بیان کر دیا، کل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ شجرہ طیبہ کون ہے. شجرہ طیبہ سرکار دو عالم ہے. شجرہ طیبہ علی اور فاطمہ، شجرہ طیبہ حسن اور حسین ہے. اور نبی نے بتایا کہ یہ ہے شجرہ، اور سب سے آگے حسین کو کیوں رکھا؟ کہ حسین سے شجرہ طیبہ بنتا چلا جائے گا. حسین سے زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر محمد سے کاظم، پھر علی رضا، پھر محمد صادق، علی نصیر حسن، اور اس طرح شاخیں بڑھتی جائیں گی، آگے پھیلتی جائیں گی، اور یہ شجرہ طیبہ دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا. یہ ہے شجرہ طیبہ. اب اس کا آغاز کہاں سے شروع ہوا؟ ایک لفظ کبھی نہ بھولیے گا جو میں نے شروع تقریر میں کہہ دیا کہ شجرہ طیبہ اللہ سے شروع ہوتا ہے یا اللہ سے ختم ہوتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. یہ 10 دن یہ جملہ آپ کے کام آئے گا. اگر ادھر سے شروع کریں تو نیچے لکھیں گے آپ اللہ، اور پھر لکھیں گے محمد، اور پھر لکھیں گے علی اور فاطمہ، پھر لکھیں گے حسن حسین، اور پھر ایسے اوپر کی طرف سب سے اوپر جا کے مہدی کا نام لکھا. اور اگر ادھر سے شروع کریں اوپر سے تو سب سے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا. اب اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے شجرہ طیبہ کا تعارف کراؤں، تو کیا کہے گا وہ؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی میں شجرہ طیبہ اپنا بناؤں، تو میں نے آل محمد کو ظاہر کر دیا. شجرہ بننا شروع ہو گیا. اللہ سے شجرہ چلا. اب یہ تو کائنات کے آغاز سے پہلے کی بات ہے کہ شجرہ کب شروع ہوا، جب حدیث قدسی کو پڑھا جائے. لیکن دنیا میں یہاں روایتیں ام المومنین سے فرماتی کہ رسول تشریف فرماتے بلکہ نیم دراز تھے اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور مخاطب کیا اپنی زوجہ کو اور کہا کہ سنو، اللہ نے طے کیا کہ زمین پر توحید کا پرچم گاڑا جائے. اہل سنت والجماعت کی روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے طے کیا کہ اس زمین پر، اس عرش پر توحید کا پرچم گاڑ دیا جائے. تو اللہ نے توحید کا پرچم جبریل کو دیا کہ جا کے زمین پر گاڑ دو توحید کا پرچم. جبریل یعنی توحید کا پرچم لے کر آئے اور اس پرچم کو لا کر بنی ہاشم نے گاڑ دیا. کیا فرما رہے ہیں حضور؟ کہ جبریل توحید کا پرچم لائے اور لا کے بنی ہاشم نے گاڑ دیا. اور حضور کچھ اور اٹھے اور کہا سنو، مخاطب کر کے کہا اپنی پیاری زوجہ کو کہ سنو، جیسے ہی اللہ نے توحید کا پرچم بنی ہاشم میں گاڑا، شیطان اپنا پرچم لے کر آیا اور اس نے اس پرچم کو بنی امیہ میں گاڑ دیا. اب سمجھ گئے آپ کیا ہے شجرہ طیبہ اور کیا ہے شجرہ خبیثہ؟ اللہ اسی کو آیت میں بیان کر رہا ہے. پرچم ہم گاڑے تو ہماری ٹکر کے شیطان اپنا پرچم زمین پہ نصب کرے، دونوں شجرے بن گئے. یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ شجرہ خبیثہ. قرآن حدیث تاریخ سب کھلا پڑا ہوا اور اسی پہ گفتگو ہے، اسی پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. شبلی ندیم شبلی صاحب ایڈوکیٹ کل تشریف لائے فیصل آباد سے اپنے
4 اصحاب کے ساتھ چیمہ صاحب ناظرین اعلیٰ فیصل آباد معززین دوستوں کے ساتھ 2 کتابیں بھی لائے، اہل سنت کی 2 کتابیں، تو ایک تو امام مہدی کی کتاب ہے اور ایک کتاب یہ لائے ہیں شبلی صاحب ادریس آزاد کی، اس پہ شیطان کی تصویر بنی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دکھاؤں۔ شیطان کو دیکھا کبھی آپ نے؟ اسی کے پیچھے شیطان بنا، تو یہ جناب علی یہ کتاب پڑھنے کو دیا شبلی صاحب نے، تو ابھی تو دیا کتاب، تو میں پڑھ ہی نہیں سکا، تو میں یہی پڑھتا ہوں تاکہ ہم بھی پڑھیں آپ بھی سنیں۔ اس کتاب کا نام ہے عورت، ابلیس اور خدا۔ عورت، ابلیس اور خدا۔ ابھی میں ملتان میں تھا، شبلی صاحب کے علاقے میں تھا، تو کھانے والے میں جس پر یہ پچھلے ہفتے گیا میجر امتیاز صاحب کے والد کا چیلنج، تقریباً 10-15 ہزار کا مجمع تھا مجلس میں، اور تمام پنجاب کے جو گدی نشین ہیں، سجادہ نشین، سارے مزاروں کے وہ سب موجود تھے، جناب گولہ شریف اور وجاہت گیلانی صاحب اور حاسد گیلانی صاحب، تمام مزاروں کے سجادہ نشین، اسی میں کہ گیلانی صاحب نے بیٹھے، ریحان گیلانی صاحب تشریف فرما ہے، یہ ملتان سے آئے ہیں ہمارا عشرہ کرنے۔ اب آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کے جذبے، تو وہاں میں نے ایک بات کہی، 80% اس مجلس میں اہل سنت والجماعت تھے اور 20% شیعہ تھے، پنجاب کے تمام سجادہ نشین، ان کے چاہنے والے گدہ نشینوں کے سارے۔ تو میں نے وہاں ایک بات کہی کہ حیرت کا مقام ہے کہ اس سرزمین سے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے، اس میں کوئی اہل بیت کا نقصان نہیں ہے یزید کی تعریف کرنے میں، اور نہ ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ میں نے کہا نقصان اس کا ہے جو لکھ رہا ہے، اس لیے کہ بری عادت جو ہے وہ پھر پڑتی جاتی ہے، اور بری عادت کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے قرآن کا شراب جو ہے ام الخبائث ہے، تو ایک شراب پینے کی وجہ سے، چونکہ وہ برائیوں کی ماں ہے، شراب جو ہے وہ برائیوں کی ماں ہے، تو جب شراب پیتا ہے آدمی تو پھر گالی بکتا ہے، حضور نے فرمایا گالی بکتا ہے، پھر وہ زنا کرتا ہے، پھر وہ جوا کھیلتا ہے، پھر وہ ہنگامہ کرتا ہے، پھر وہ فساد پھیلاتا ہے۔ تو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب شراب کی وجہ سے ہیں، بنیاد ام الخبائث۔ تو میں نے کہا یزید جو ہے وہ ام الخبائث ہے، تو اگر یزید کو اچھا کہنے کی عادت پڑ گئی مسلمانوں کو، تو اس کے بعد وہ عادت مضبوط ہوگی۔ یہ وہاں کہہ رہا ہوں میں، یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، کھانے والے میں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ یہ لکھیں گے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں لکھیں گے فرعون علیہ السلام، پھر وہ لکھیں گے نمرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ایک دن آئے گا وہ کہیں گے شیطان علیہ السلام۔ عادت تو خراب ہو گئی، اور پھر کیا ہوگا؟ لندن میں، انگلینڈ میں ایک فرقہ بن گیا شیطانی فرقہ، جو کہتا ہے شیطان ہی سب کچھ ہے، سب سے اچھا شیطان ہے، اور وہ شیطان کو برا نہیں کہنے دیتے، اور کہتے پوری کائنات شیطان چلا رہا ہے اور اس نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں انسانوں کو۔ تو شیطانی فرقہ وجود میں آ چکا ہے، تو یہ شیطانی فرقہ اور وہ شیطانی فرقہ پھر ایک ہو جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے۔ لیکن آغاز کہاں سے ہوگا؟ یہاں سے ہوگا، بری عادت سے، اور تمام دنیا کی برائیوں کی جڑ آ کے جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ یزید ہے۔ شجرہ خبیثہ
جہاں پر دم توڑتا ہے آگے وہ یزید. اب یہ شبلی صاحب نے دی کتاب عجیب بات اس میں مصنف نے لکھی ہے. اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے جینس کے بارے میں لکھا ہے. جس آج کل تحقیق چل رہی ہے اس بارے میں, تو اس نے کہا کہ آل رسول پاک ہیں, اور وہ کہتا ہے اس حدیث کے سامنے آنے کے بعد تاریخی حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم کے پاک جینس جن میں برائی کی فطرت ہی نہیں تھی آگے بھی چلے اور چلتے رہیں گے. امام حسین سے لے کر آج تک وہ لوگ جو واقعتاً نبی کریم کی اولاد ہیں حقیقت میں گناہ کبیرہ سے محفوظ ہی رہتے ہیں. جس طرح سے کہ نبی کریم کے آبا و اجداد محفوظ رہے. پھر حدیث کے الفاظ میں اسلاف کا لفظ ہے اور سلط تو آگے بھی چلتا اور چلتا رہا. لیکن اصل بات یہ کہ اہل رسول کی تعداد بہت کم ہے. یہ جو ہم ہر تیسرے شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے, تو یہ سب تو سید نہیں ہے, کیونکہ ماہرین ریاضات سے حساب کروا کر بھی دیکھ لیا جائے تو ثابت ہوگا کہ 1420 سال میں حضرت کی اولاد اتنی زیادہ نہیں پھیل سکتی جتنے سید اس وقت پورے زمین پر موجود ہیں. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم کی اولاد صرف حضرت فاطمہ سے چلی اور خاندان رسول کے 72 افراد کوفے میں شہید بھی کر دیے گئے. تو پھر نبی کریم کے آئندہ اسلاف اس قدر زیادہ تعداد میں کس طرح پھیل سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت تک سے 40 پشتیں ہی گزری ہیں حضرت فاطمہ سے لے کر اب تک. میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی اولاد پاک ہے اور ان سے کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتے, اور جن لوگوں سے کبائر سرزد ہوتے ہیں یا جو کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں وہ سادات نہیں. یاد رہے کہ تکبر اور کام چوری بھی کبیرہ گناہ, کیونکہ نبی کریم غریبوں میں سے تھے اور محنت کو پسند کرتے تھے. لہٰذا حقیقی سید وہ ہے جو ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو, جھوٹ نہ بولتا ہو اور اپنے سید ہونے کا برملا اظہار نہ کرتا ہو اور اتراتا نہ ہو. لیکن وضاحتوں کے ساتھ مذکورہ والا سوال کا سب سے بڑا جواب یہ کہ حضرت ابراہیم سے تو بہت سے گروہ پیدا ہوئے جن میں اسرائیلی خاص کر قابل ذکر ہیں, انبیاء بھی پیدا ہوتے ہیں اور مخالفین انبیاء بھی. حدیث شریف میں تو صرف نبی نے اپنے اسلاف کو پاک قرار دیا ہے, اور وہ بھی صرف قبائل سے, گویا معصوم نہ تھے. آج بھی خالد سید آدمیت کے حوالے سے مثالی ہوتے ہیں. سید ملنسار, خوش اخلاق, صفی, محنتی, سچا اور مخلص ہوتا ہے, اور جو ایسے نہیں ہیں وہ سید نہیں ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال درست رکھ کر اپنی آئندہ نسلوں کے لیے خود اصلاح شدہ جینس محفوظ کرنے ہوتے ہیں, جس طرح کے نبی نے پاکیزگی کے میراث کو چھوا. دراصل اس معیار تک آپ کوئی اور انسان تو پہنچ نہیں سکتا, لہٰذا ان کی اولاد ان جیسی تو ہو نہیں سکتی, لیکن اپنی انسانی زندگی میں اگر خالص نسل رہی تو کسی حد تک صالح اعمال کی حامل ضرور ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے سعادات کو خالص رہنے کی تجویز دی. چلو اس طرح زمین پر ایک نسل تو صاف ستھرے جینس والی ہوگی, باقی انسانوں کو قرآن کے ذریعے اپنے جینس کی اصلاح کرنے یعنی اعمال درست کرنے کی بھرپور تلقین کی اور اپنی مثال پیش کر کے عمل کرنے کا طریقہ بتایا. بہرحال کوئی جو بھی کہے سعادات اس وجہ سے قابل رشک ضرور ہیں کہ وہ اتفاق سے ہی صحیح خاندان رسول سے تو منسلک ہیں. ہاں البتہ انہیں متبرک سمجھنا یا ان کی جوتیاں اٹھانا میں اس وجہ سے کہ وہ سید ہیں درست نہیں, کیونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جس کے اعمال زیادہ درست ہیں. اگر سید کے اعمال پسندیدہ ہے تو اس کو رشک اور قلب کی نگاہوں سے ضرور دیکھنا چاہیے. تو کچھ سمجھ میں آیا آپ سے یہ گفتگو؟ یہ آپ متفق ہیں اس سے, اس کے بیان سے مصنف کی اتنی تعداد یہ میں نے پڑھ کے سنا دیا, ایک رائے ہے اس کی, آپ کیا کہتے ہیں؟
یہ بات جو اس نے بیان کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ہاں بھائی ریحان گیلانی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی تو سید ہیں، کیا کہتا ہے مسلم؟ صحیح بات کہہ رہا ہے یا غلط؟ صحیح نہیں کہہ رہا نا، صحیح نہیں کہہ رہا نا. دیکھیے صاحب گیلانی نے بچایا اپنے آپ کو، تو آپ لوگ بھی تو بولتے کہ یہ صحیح نہیں ہے جو اس نے بیان دیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں تقریر کرنا پڑے گی. اس موضوع کو بھی ہمیں شامل کرنا پڑے گا. یعنی ہم شجرہ طیبہ پر ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن شجرہ طیبہ سے کچھ شاخیں آگے بھی بڑھی، تو وہ حدیثیں بھی پڑھنا پڑیں گی کہ جو حضور نے 1400 سال بعد اپنی نسل میں آنے والوں کے لیے بیان کی. تو گویا وہ اس بیان کے ذریعے مصنف یہ چاہتا ہے کہ سید کی اہمیت کو کم کرے، اس لیے کہ وہ پاکستان میں شاید بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ برداشت نہیں ہے لوگوں کو، یہ ہے سارا چکر. لیکن اس کو قیامت تک تمام دنیا کے انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب تک کہ یہ تصور نہیں پیدا ہوگا کہ حضور نے اور آل رسول نے، آل محمد نے انسانیت پر کیا احسان کیا ہے، جب تک کہ دنیا اس کو نہیں سمجھے گی اور خصوصاً مسلمان نہیں سمجھیں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کو اتارتے اتارتے نسلیں پیدا ہو کے مرتی رہیں، تب بھی کیا وہ احسان اتر سکتا ہے؟ اور اس احسان کو اتارنے کے لیے ضروری تھا کہ قدرت اپنے نبی کی اولاد کو اس سرزمین پر باقی رکھے. تاکہ احسان کیسے اتارا جائے گا؟ وہ یہ سمجھے کہ صاحب نماز پڑھ دیا احسان ہو گیا، یہ احسان نہیں. روزہ رکھ دیا احسان ہو گیا، حج کر لیا احسان ہو گیا، زکات دے دی احسان ہو گیا، نیک کاموں پہ پیسہ خرچ کر دیا احسان ہو گیا، صدقہ دے دیا احسان ہو گیا. نہیں، یہ احسان نہیں. یہ تو فرائض اسلامی، یہ تو تسلیم میں آتے ہیں. کیونکہ تم نے گردن نہادن سر جھکایا کلمہ پڑھ کے، تو اب سر جھکائے رہنا ہے. یہ شرط ہے سر جھکانے کی کہ نماز میں سر جھکا رہے، اس لیے کہ تم عہد کر چکے کہ ہم ایسا کریں گے. گردن جھکا چکے تو اب جھکی رہے، اکڑے نہ. یہ تو تمہیں شرط ہے اسلام کی، اسلام میں آنے کی شرط ہے تسلیم، یعنی سر جھکائے رہنا. یہ احسان نہیں ہے. احسان کا بدلہ احسان، اس کے لیے آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر نہیں چاہیے قربا سے محبت کا. سادات کو روئے زمین پہ رکھا محبت کا مذہب قائم رکھنے کے لیے، تاکہ انسان محبت کرنا سیکھے. فطری غیر فطری مسئلہ ہے، یہ گفتگو ہم آنے والی تقریروں میں کریں گے. امکان ہے، امکان بشر ہے، فطرت میں آ سکتا ہے، عادت میں آ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک مثال ضرور دیں گے آپ کو اور اس کے بعد تقریر کو ختم کریں گے کہ ایسا ممکن ہے، امکان میں ہے کہ کسی بزرگ نے ایک قوم پہ احسان کیا ہو تو وہ قوم نسلن بعد نسلن اس بزرگ کے احسان کو اس کی اولاد کے ساتھ کر کے اتارتی رہے. ایسا امکان میں ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ برطانیہ کے شاہی خاندان نے
انگریز حکومت پر بڑا احسان کیا. ایک چھوٹے سے جزیرے میں رہنے والے اونٹ بکری گائے بھیڑ پالنے والے قوم کو پوری دنیا کا حکمراں بنا دیا انگریز شاہی خاندان نے. جارج کنگ ملکہ اور اس کے بعد آواز دی انہوں نے کہ یہ ملکہ وکٹوریہ کی جب تاجپوشی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ملکہ کے ہاتھ میں زمین کا گولا دے دیا گیا. پورا گولا ہاتھ سے رکھ دیا گیا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا اور اس پہ سورج, اور وہ سورج پورا نکلا ہوا, یعنی انگریز کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبا. ادھر بھی حکومت ادھر بھی حکومت, امریکہ پہ بھی حکومت ایشیا پہ بھی حکومت. تو سورج ڈوبتا ہی نہیں تھا برطانیہ کے شاہی خاندان کا. ایسا عروج کائنات میں کسی کو نہیں ملا, کسی بادشاہ کسی حاکم کو نہیں ملا. اور پھر اس کے بعد اس حکومت کا زوال ہو گیا اور واقعی سورج حکومت کا ڈوب گیا. انگریزوں کی شاہی خاندان کی حکومت کا سورج غروب ہو گیا اور پھر وہ واپس چلے گئے انگلینڈ میں. تو اب کیا کیا انہوں نے کہا کہ سورج غروب ہو گیا, حکومت کا سورج غروب ہوا, ہم خاندان کا سورج غروب نہیں ہونے دیں گے. پوری دنیا کو انگریزوں نے پارلیمنٹ کا نظام دیا کہ اب کوئی بادشاہ کی حکومت نہیں ہے, اب الیکشن ہوگا, پارلیمنٹ ہوگا, اسمبلی ہوگی, وزیر ہوگا, منسٹر ہوں گے. سارے ملکوں کو یہ نظام دیا, لیکن اپنے یہاں بھی اس نظام کو قائم کیا, لیکن اس کے اوپر اپر یہ شاہی خاندان رہے گا جس نے ہمیں پوری دنیا میں متعارف کرایا تھا, جس خاندان نے ہماری زبان کو پوری دنیا میں رائج کر دیا. دنیا کے ہر ملک میں انگریزی بولی جاتی ہے, ہر قوم انگریزی بولتی ہے. ہمارے کلچر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. ہمارا پینٹ, ہمارا پتلون, ہماری ہیٹ, ہماری قمیص, ہمارے کالر, ہماری ٹائی, ہمارے شوز, ہمارا رہن سہن, ہماری کتابیں, ہمارا قانون, ہر آفس کا طریقہ کار, ٹریفک کا طریقہ کار, ایروپلین, سب کچھ پوری دنیا کو اس خاندان نے دیا. اس خاندان کو باقی رکھیں اور اس کا احترام سب سے اولا ہوگا. اولا کے معنی سمجھ گئے نا, سب سے اولا رہے گا. اور پورے ملک میں سب ایک دوسرے کو برا کہیں گے, لیکن ملکہ برطانیہ کو, شاہی خاندان کو ایک لفظ بھی کوئی برا نہیں کہہ سکتا. یہ ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. چونکہ اس خاندان نے ہم پر احسان کیا, حکومت ختم ہو گئی, لیکن ہم اس خاندان کو اسی محل میں احترام کے ساتھ رکھیں گے. یہ سب پرنس کہلائیں گے, یہ سب ملکہ کہلائیں گے. پارلیمنٹ اپنی جگہ, وزیر اعظم کو نہیں دلیا اپنی جگہ, لیکن آداب شاہی کے لیے ملکہ وکٹوریہ کے سامنے وزیر اعظم کو جھکنا پڑے گا. چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بش کیوں نہ ہو, اسے سلام کرنے اس شاہی خاندان کو آنا پڑے گا. کوئی کتنا ہی بڑے سپر طاقت کیوں نہ ہو, یہ شاہی خاندان, یہ شاہی خاندان. عزت کرا کے انگریزوں نے بتایا, خود نہیں کی عزت, مٹی ہوئی شاہی کے باقیات کو صرف خود نہیں عزت کی, پوری دنیا سے عزت کرائی کہ پورے ورلڈ میں کوئی ملکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جب وہ مری ملکہ 103 برس کی, کہ جس نے وہ دور دیکھا تھا کہ جب سورج نہیں ڈوبتا تھا تو دنیا کے ہر ملک کا سربراہ اس کے جنازے میں شامل تھا.
مسلم ممالک کے لوگ بھی سب شامل تھے. یعنی بتایا کہ یہ احترام ہے اور ہم سب سے احترام کرانا جانتے ہیں. بھئی یہ فرق ہے انگریزوں اور مسلمانوں میں کہ وہ خاندان لا الہ حسین، شاہ حسین، بادشاہ حسین، جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، جو مسلمانوں کا شاہی خاندان تھا، جس نے مسلمانوں پہ احسان کیا، اس خاندان کی حفاظت مسلمان نہیں کر پائے، اس گھر کی ملکہ کا گھر جلا دیا. یہ ہے فرق انگریزوں میں اور مسلمان. یہ ہے موضوع. مسلمان اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے کہتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. یہ اللہ کے پیارے ہیں. انگریز ہیں اللہ کے پیارے. انہوں نے اپنی ملکہ کا گھر نہیں جلایا. انہوں نے پرنس کے بیٹوں کو قتل نہیں کیا. مسلمانوں نے اپنی ملکہ کا گھر جلا دیا، اپنے بادشاہ کے بیٹوں کو قتل کر دیا. اب آپ بتائیے، اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملتی رہے تو کیا ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیونکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے تو اللہ موقع دیتا ہے پچھتاوے کا، کہ غلطی ہو گئی تو پچھتاوا. تو پچھتاوے کے لیے اس نے دعائے توبہ رکھی اور توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. سادات کو روئے زمین پر اللہ نے اس لیے رکھا کہ جب مسلمانوں کو ہوش آ جائے تو اولاد سیدہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگ کے دعائے توبہ کرے. روئے زمین پہ سید موجود ہیں. حضور نے کہا کہ شاید تمہیں یہ شک ہو جائے کہ یہ سید اصلی نہیں، میری نسل میں شامل ہو گیا، تو جو واقعی میری نسل میں ہے ان کا احترام کرو اللہ کے لیے، اور جن پہ تمہیں شک ہو کہ یہ سید نہیں ہے بن گئے ہیں ان کا احترام کرو میرے لیے. اور پھر میں جانوں اور وہ جانے، تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ سید ہے یا نہیں. اگر وہ منسوب ہو گیا مجھ سے اور لکھ رہا ہے میرے نام کے ساتھ اپنا نام تو تمہیں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. اور یہ چھوٹ کیوں دے دی؟ رسول اللہ نے یہ چھوٹ کیوں دے دی؟ کہتے نہیں جو بنا ہے وہ میرا نہیں ہے. چھوٹ اس لیے دے دی کہ میں نے ایک طرف یہ کہا یہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں، اور ایک طرف میں نے کہا سلمان منا اہل البیت. اہل بیت میں شامل ہونے کی گنجائش ہے، غیر سادات بھی آ سکتے ہیں اہل بیت میں، لیکن سلمان بننا پڑتا ہے. سلمان فارسی بننا پڑتا، اور سلمان فارسی بننے کے لیے ولایت علی کا ورد کرنا پڑتا ہے. ولایت علی کا ورد. اور پھر یہ تو مدینہ تھا، مدینہ کہ جہاں خندقیں کھود رہے تھے سلمان فارسی تو سب نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں، دوسرے صحابی نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں، سلمان ہم میں سے. اور جب جھگڑا نبی تک پہنچا تو نبی نے کہا نہ تم میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، سلمان تو ہم میں. سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے. لاکھوں اصحاب میں ایک نکلا جو اہل بیت میں شامل ہو سکا. ایوریج نکالے لاکھوں میں ایک نکلا. اور حسین کے کل 72 تھے اور کل کے کل حسین تھے. اب وہ منزل آ گئی ارتقاء کہ جہاں کتنے سلمان نظر آئے، کتنے سلمان نظر آئے.
سلمان کو سلمان بنانے میں برسوں لگے. کہاں سے چلے؟ ایران سے چلے، روم گئے، ترکی گئے، انطاکیہ گئے، پھر عرب پہنچے، پھر مکے آئے، پھر مدینے آئے. اتنا سفر طے کیا ہے تب سلمان منا گئے. حر آیا اور یوں آیا اور یوں آیا. کچھ ساتھ چلے، وہ تو ابھی آیا. حسین نے بتایا ابھی بھی آؤ، تو ابھی دیکھو کیا ہوگا. آتے تو دیکھو، غربت کی تمنا تو کرو، غریب آنے کی تمنا کرو، پھر دیکھو ہم کیا بنا دیتے ہیں. پھر ہم حر بنا دیتے ہیں اور ہر نمونہ دکھا دیا. وہ اتنی دور تو بلایا. ایک ساتھ چل رہا ہے زہر ٹائم، دور دور چل رہا ہے، سفر ساتھ ہے مگر دور. اور پھر علی اکبر کو بھیج کے بلوا لیا اور آنے والا آ گیا. اور جب آ گیا تو بات سمجھ گئی. تو کچھ وہ تھے جو یوں آئے اور کچھ وہ تھے جو لاکھوں تھے سامنے تھے مگر حسین کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ جب محرم کا چاند ہو جائے اور سارے مسلمانوں کے سمجھ میں یہ نہ آئے کہ حسین کیا ہے. تو مثال ایسی ہے 72 اور لاکھوں. جو 72 میں ہے وہی آ کے یہاں بیٹھے گا، جو 72 میں نہیں ہے وہ لشکر کی طرح پھیلا رہے گا اور وہ 72 گھرے رہیں گے اور وہ چاروں طرف ہوں گے. بیچ میں چراغ ہوگا، چاروں طرف اندھیرا ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چراغ جل رہا ہے مگر چاروں طرف اندھیرا ہے. اس لیے کہ اندھیرا پسند اندھیرا ہی چاہتا ہے. چراغ کی روشنی کو روکتا ہے کہ روشنی ہم پر نہ آئے. اگر میں اس بلب کے سامنے یوں کر لوں تو میرے چہرے پہ روشنی نہیں آ سکتی. میں نے اپنے چہرے کو اس روشنی سے چھپا لیا. 61 ہجری میں مسلمانوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے کہ چراغ زہرا کی روشنی ہمارے چہرے پہ نہ پڑے، تو آج تک ہاتھ منہ پہ رکھے ہوئے ہیں، چھپایا ہوا ہے. تو چاند ہونے کے بعد بھی جو چہرے سے ہاتھ نہ ہٹائے، نور پھیل چکا، سواری چل چکی، آمد ہے. حسین چل چکے ہیں خانہ کعبہ. مدفن نبی سے آئے، اللہ کے گھر میں آئے، خیمے لگ گئے اور ملنے والوں کا ایک اشتہار. لوگ آتے ہیں، نشست ہوتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں. امام کی تقریر، امام کا باز، سوالات، جوابات. ایک نشست ہے بلند، اس پہ امام تشریف فرما. اور جیسے ہی امام آ کے تشریف فرما ہوتے ہیں، پشت پہ پہلو میں عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد، مسلم کے بچے. ہم نے دیکھا، ہمیں یاد کہ جب بھی آپ خانہ کعبہ میں آئے تو آپ کے ساتھ بہت سے قربانی کے جانور ہوتے تھے، اور ہم آپ کے ساتھ جاتے تھے. جب آپ حج کر لیتے تھے تو مینا میں جا کے آپ کی طرف سے جانور قربان کیے جاتے تھے اور پھر گوشت تقسیم ہوتا تھا. سب میں آپ کے غلام وہ جانور لیے آپ کے ساتھ چلتے تھے مینا کی طرف. لیکن آپ جب سے آئے ہیں یہاں اس مرتبہ، ہم لوگ یہ غور کر رہے ہیں کہ اب کی آپ قربانی کے جانور لے کے نہیں آئے، آپ کے ساتھ قربانیاں نہیں ہیں. امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ
اس مرتبہ کی قربانیاں تم ہماری دیکھنا چاہتے ہو؟ اور ایک بار آواز دی کہ علی اکبر میرے پاس، قاسم میرے پاس، اور محمد میرے پاس، اور سب کے بازو تھامے، کاندھے پر گوشت پہ ہاتھ رکھے کا لو دیکھو اس مرتبہ میری قربانیوں کو دیکھو. لیکن اس مرتبہ حسین مینائے مکہ سے قربانی نہیں دے گا، بلکہ اب کی ہم قربانی دیں گے مینائے کربلا. جسے قربانی میں شریک ہونا وہ ہمارے ساتھ. اللہ عرفے کے روز سے پہلے میدان عرفات میں آئے، سب نے احرام باندھے ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا حسین نے، دعا عرفہ پڑی. پیچھے تمام بنی ہاشم کے نوجوان. دعا عرفہ ختم ہوئی تو حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ بلند ہوئے، اور پھر حسین کے تعارف میں خطبہ حضرت عباس. یہ کون حسین؟ پورا خطبہ حضرت عباس کا موجود جو کعبے پر کھڑے ہو کے آ سارے حاجیوں کو بتایا کہ یہ کون موجود ہے اس روئے زمین پر، یہ واحد ہستی ہے جو فرزند رسول ہے. گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ایک بار قافلے کو حکم دیا کہ آگے بڑھ. جیسے قافلہ آگے بڑھنے لگا ایک بار امام حسین نے ہاتھ کو بلند کیا اور کعبے کی طرف ہاتھ کیا اور کہا پروردگار پہلی مرتبہ تیرے گھر آ کر حسین بغیر حج کیے جاتا. پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک خاص گشت پیدا ہوئی اور ایک آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی، اے محبوب الہی کے فرزند، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ شہید کا مرتبہ حاجی سے بہت بلند ہے. تجھے میدان شہادت بلا رہا. شہید افضل ہے حاجی سے. حسین نے پہلی بار یہ بتایا، اور کون بتاتا؟ کون بتاتا؟ حسین نے. کچھ دور سواریاں آگے بڑھی تھیں کہ گورنر مکہ اپنے لشکر کو لے کے کافر میں پہنچے اور چاروں طرف سے اپنے گھوڑوں کو بڑھا کر چاہا کہ قافلے کو روکا جائے. ایک مرتبہ حکم دیا امام حسین کا عباس سب سے کہہ دو تلواریں نہیں نکالنا لیکن مقابلہ کرنا ہے. یہ کوئی آسان باتیں نہیں ہیں جو آپ اتنے اطمینان سے سن رہے ہیں. یہ جملے بہت عظیم اور قیمتی جملے ہیں، محسوس کریں. بغیر تلوار کے بھی کہیں جنگ ہوتی ہے، لیکن حسین نے بتایا بغیر تلوار کی جنگ ہوتی. راستہ روکا تو چونکہ حکم تھا حسین کا تلوار نہ نکلے، اور راستہ روکنے والوں کو ہٹا کے آگے بڑھنا، رکنا نہیں. حسین کو اب جانا ہے، سفر شروع ہو چکا. بیچ میں کہیں حسین کسی کی وجہ سے دیر نہیں کریں گے. حسین کو معلوم ہے کس وقت پہنچنا ہے، کس تاریخ کو پہنچنا ہے. کے پاس تمام جوانوں نے تازیانے نکال دی. حسین نے کہا کہ تلوار نہ نکلے، تازیانے نکال دی. اور تازیانے نکال کر اب جو بچوں اور جوانوں نے اپنے تازیانے گھمائے تو جس جس طرح تازیانے چلتے تھے سوار گرتے جاتے. حسین کا قافلہ بڑھتا جاتا تھا، حسین کا قافلہ بڑھتا جاتا تھا. گورنر مکہ
فرار ہو گیا اپنے سپاہیوں کو لے کر، یہ سوچ کر کہ جب تازیانوں میں اتنی طاقت ہے تو اگر تلوار نکل آئی تو کیا؟ تلوار نکل آئی، کون سی منزل تھی وہ کہ نگاہیں آسمان پہ اٹھ گئی اور چاند نظر آ گیا۔ چاند نظر آ گیا، چاند آپ کو نظر آ گیا نا؟ 1400 سال پہلے حسین کو نظر آیا، کیا تاریخ ان تاثرات کو محفوظ کر سکتی ہے؟ لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ چاند دیکھ کر کیا دیکھو، ہر چاند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ پورا مہینے کا چاند دیکھو تو سبزہ دیکھو، پورا چاند دیکھو تو فیروزہ دیکھو، پورا چاند دیکھو تو یہ دیکھو۔ سب نے چاند دیکھا، چلتے چلتے قافلہ رک گیا تو بیویوں کو بھی اطلاع ہو گئی کہ قافلہ اس لیے رکا ہے کہ چاند محرم کا نظر ہے، تو ہماری کے پردے سے بیویوں نے بھی چاند دیکھا، محرم کا چاند دیکھا۔ چاند دیکھ کر کیا دیکھی اور اس قافلے نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ جب عباس نے چاند دیکھا تو نیام سے شمشیر نکالی، منہ آئینہ شمشیر میں عباس نے دیکھ، منہ آئینہ شمشیر میں عباس نے دیکھ، اور اتنی دیر میں ہماری سے فضا کی آواز آئی، لو دیکھ چکی چاند ید اللہ کی پیاری۔ ہے عادت کہ وہ دیکھتی ہیں شکل تمہاری، علی اکبر پھوپھی چاند دیکھ کے تمہارا چہرہ دیکھ، پھوپھی نے چاند دیکھا اور علی اکبر کا چہرہ دیکھا، بس یہ چاند آل محمد کے لیے ایک نشان بن گیا۔ قافلہ کربلا نے چاند راستے میں دیکھا، راستے میں تھے امام موسی قاضی کہ چاند پہ نظر پڑ گئی اور کہا ابن شبیر پتا ہے یہ چاند کون سا؟ اسی چاند میں تو ہمارا گھر لوٹا گیا۔ ہمارے گھر کی عورتیں سربراہ ہو گئی، چادریں لٹ گئی، یہ وہ چاند ہے۔ یہی چاند جب مدینے میں امام رضا نے دیکھا، بس جیسے ہی چاند دیکھتے گھر میں آتے اور بہنوں سے کہتے میرا کیا لباس نکال دو۔ ہمارا آپ کا 8واں امام سربراہ ہو جاتا اور کالا لباس زیب جسم کرتا، غلاموں کو حکم دیا جاتا فرش اعضا بچھا دو، گھر کے سارے دروازے کھول دو، گھر کے دروازے کھول دیے جاتے اور اس کے بعد امام فرش اعضا پہ آ جاتے اور وہ کھلے ہوئے دروازے جن کا رخ مدینے کی آبادی کی طرف تھا
دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ کا 8واں امام دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا اور کیا کہتا، اہل مدینہ محرم کا چاند ہو گیا، آؤ مجھے پرسا دو، آؤ مجھے پرسا دو، آؤ میرا گھر لٹا تھا کربلا میں، مجھے آ کے پرسا دو، جمال علی اکبر کا پرسا، پامال قاسم کا پرسا، آؤ میرے گھر عباس کا پرسا دو، آؤ فاطمہ کے لال کا پرسا،